آج کل شور مچا ہوا ہے کہ مسجد نبوی کے آس پاس سعودی شہزادوں نے اپنے گاڑیوں کو لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے کہ یقیناً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب احترام اور مسجد کے ادب احترام جہاں تک مسجد کا حدود ہے اور آس پاس کے علاقے کا جو مسجد میں داخل ہے اس کا ادب احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آس پاس اس طریقے سے دھوم دھام سے گاڑیوں کے ایک ازدحام لانا اور لے جانا اور شور شرابہ کرنا یقیناً ایک مناسب عمل ہے۔ لیکن یہ جس جگہ میں گاڑیوں کو لایا گیا ہے یہ اس جگہ میں نہ نماز ہو جاتی ہے اور نہ یہ نماز کی جگہ ہے، بلکہ نماز کی جگہ اس سے پیچھے ہے، اور یہاں پر لوگ صرف جا کے بیٹھتے ہیں اور سبز گنبد جو ہے اس کا زیارت کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اندر اور دیگر پرنٹ میڈیا کے اندر اور دیگر جو معلوماتی جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ شور بپا ہوا ہے کہ سعودیہ کے شہزادوں نے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توہین کی، مسجد نبوی کی توہین کی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام طور پر بھی یہاں پر گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور اس قسم کے اگر کوئی خاص مہمان آتا ہے باہر سے تو اس کی گاڑیوں کو بھی اس جگہ تک لے کر آتے ہیں، تاکہ اس جگہ میں ایک طرف ہے باب جبرائیل اور دوسری طرف ہے باب السلام۔ تو جو مہمانوں کو یہ لے کر وہاں تک جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ان مہمانوں کو وہ باب جبرائیل سے داخل کرتے ہیں، باب السلام سے وہ داخل ہوتے ہیں مہمان، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے بعد باب جبرائیل سے باہر نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑیاں پھر وہاں پر چلی جاتی ہیں اور وہاں سے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر یہ مہمان وہ عام طور پر پیدل آ جاتے ہیں تو اس کے لیے پوری مسجد نبوی کا جو حدود ہے اس کو سیکورٹی کے خاطر بند کرنا پڑے گا، جس سے عام جو زائرین ہیں جو مسجد نبوی میں زیارت رسول روضہ رسول کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک باعث پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے جب گاڑیوں میں یہ لوگ آ جاتے ہیں تو ایک حد تک آ کے وہ وہاں سے اترتے ہیں اور باب السلام سے داخل ہو کر باب جبریل سے نکلتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گاڑیوں کا اتنا زیادہ ہجوم لانا اور اتنا شور شرابہ کرنا یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں سعودیہ عرب کے جو شہزادے ہیں، جو گورنمنٹ اور سرکار کے بندے ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ روضہ رسول کی تقدس اور احترام کو باقی رکھا جائے، اور جس چیز سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتا ہو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے جب ہمارے اکابرین ہندوستان سے حج کے لیے یا عمرے کے غرض سے جب حجاز مقدس پر قدم رکھتے تھے تو وہ اپنے چپلوں کو بھی پیک کر کے بیگ کے اندر رکھتے، اس لیے کہ ہم اپنے چپل اور جوتوں کے ساتھ جب حجاز مقدس میں چلیں گے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ میں ہمارے پاک پیغمبر کے قدم لگے ہوں اور وہاں پر ہم جوتوں کے ساتھ قدم رکھیں گے تو یہ بے ادبی میں آئے گا، یا کسی صحابی کا قدم لگے ہوں اور اس پر ہم جوتوں کے ساتھ اپنا قدم رکھیں تو یہ بے ادبی میں آئے گا۔ تو اتنا ادب اور احترام ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کے اندر تھا کہ کسی بھی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو۔ لیکن آج کل جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے یہ اتنا بھی اس کے اوپر تنقید نہ کیا جائے، یہ کوئی قصدن وہ بے ادبی نہیں کر رہے یا گستاخی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جس چیز کو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، جس چیز کو لوگ بے ادبی سمجھتے ہیں، اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے تاکہ کوئی آدمی کسی کے تنقید کا نشانہ نہ بنے۔